الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کا نکاح جناب ابو طالب سے ہوا جو آپ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا۔ آپ سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی نیک اوصاف کی مالک تھیں اور اسی وجہ سے جناب عبد المطلب نے آپ سلام اللہ علیہا کو اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے لیے پسند کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ سلام اللہ علیہا بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سلام اللہ علیہا سے والہانہ محبت تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے اور آرام کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی علیہ السلام کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا تو انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد سے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے گھر میں آئی ہیں، میں پانی بھروں گا اور گھر سے باہر کے دیگر امور دیکھوں گا، جبکہ وہ چکی پیسیں گی اور آٹا گوندھنے میں آپ سلام اللہ علیہا کی مدد کریں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کے وصال کی خبر ملی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ سلام اللہ علیہا پر رحم کرے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے بھوکا رہ کر مجھے کھلایا اور اپنی لباس کی ضرورت کو ختم کر کے مجھے لباس مہیا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا اور حضرت علی المرتضی علیہ السلام کو دیا اور فرمایا کہ انہیں میرے کرتے سے کفن دینا۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم نے جنت البقیع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کی قبر کھودی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں لیٹ کر دعا فرمائی، اے اللہ میری ماں کو معاف کرنا اور ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کو لحد میں اتارا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد کے وصال پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جال و قطار روتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا سے انہیں کفن دیا اور قبر میں لیٹ کر فرمایا، انہوں نے میرے چچا ابو طالب کے ساتھ میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور اپنی ہر ضرورت کو میری خاطر پس پشت ڈال دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری ماں پر 70,000 ملائکہ کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔